ایک یہ کویسچن کیا تھا ایک بھائی نے کہ اگر کسی شخص کا اپنی زوجہ سے جھگڑا ہو رہا تھا تو اس نے غصے میں اس کو ایک میسج کر دیا کہ 8 سے 13 میرا رشتہ ختم ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں نیت کر لی تھی کہ اگر یہ فوراً معافی مانگے تو نہیں ختم ہوگا اور ورنہ بعد میں ختم ہو جائے گا۔ اس نے فوراً معافی نہیں مانگی، لیکن کچھ دن بعد ہماری صلح ہو گئی، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات خود ہی مفتی بن جاتے ہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ شادی سے پہلے ہی مرد پر بھی فرض ہے اور عورت پر بھی فرض ہے کہ آپس کے تعلقات کے تمام ضروری مسائل سیکھیں۔ مثال کے طور پہ مہر کا مسئلہ ہے، جسمانی تعلقات کا مسئلہ ہے، اسی طرح بچوں کی پرورش کا ہے، طلاق کے مسائل ہیں، حتیٰ کہ مرد کے لیے حیض و نفاس کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہیں، تاکہ اس حالت میں کہیں زوجہ سے جہاں تک ایک لمیٹیشن شریعت نے قائم کی ہیں اس کا لحاظ رکھا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کے فرائض کیا ہیں، حقوق کیا ہیں، اور طلاق کے مسائل وہ بھی سیکھے۔ اب ہم نے پہلے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا، نہ ہم نے کہیں کوئی کتاب پڑھی ہوتی ہے، اور ہم پھر اپنے طور پہ جیسے یہ بھائی نے کہا کہ وہ مجتہد بن گئے اور انہوں نے خود ہی سوچ لیا کہ میں دل میں نیت کر لیتا ہوں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شریعت چاہے نہ چاہے میری نیت کی وجہ سے تمام احکام قرآنی اور تمام حدیث کے احکام بدل جائیں گے اور میری مرضی کے موافق سارے کام ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہر ایک اپنے اپنی نیتیں اور اپنے اپنے طرز عمل کو اختیار کرے اور چاہے کہ اب شریعت کو لازم ہے کہ میری اس نیت کو قبول کرے، میرے اس عمل کو قبول کرے، اور جو رعایتیں میرے ذہن میں تھیں وہ مجھے عطا کر دیں۔ اس طرح تو جنگل کا قانون بن جائے گا، ہر شخص اپنے اپنی مرضی کے مطابق کرے گا۔ لہٰذا بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ نے جب خود اس قصد و ارادے سے، اب چلے اگر قصد و ارادہ مان بھی لیا جاتا، فرض کر لیں، تو آپ نے یہ سوچا تھا کہ اگر فوراً معافی مانگ لے گی تو ٹھیک، ورنہ رشتہ ختم، تو یہ لفظ کنایت ہے، اور جب آدمی نیت کے ساتھ اس طرح الفاظ ادا کرتا ہے تو رشتہ ختم ہو گیا، یعنی آپ کی زوجہ آپ کے نکاح سے نکل گئیں اور طلاق بائن پڑی، یعنی فوراً نکاح ٹوٹ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم نے بعد میں صلح کر لی، اور میرا غالب گمان یہی ہے کہ انہوں نے نکاح وغیرہ نہیں کیا ہوگا، آپس میں فون پہ بات کی، یا بڑے پڑ گئے بھی چھوڑو معاف کر دو، ساتھ رہنے لگے۔ اب نکاح کے بغیر اگر ساتھ رہیں گے تو ساتھ رہنا گناہ کبیرہ، بالکل ایسے جیسے اجنبی عورت کو ساتھ رکھنا شروع کر دیا، جسمانی تعلق سب ناجائز، اسی دوران اگر حمل وغیرہ ٹھہر جاتا ہے تو وہ بچہ بھی ناجائز ہوگا۔ تو اسی لیے دیکھیں ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ ذرا سے آپ مسائل سے صرف نظر کریں گے، شریعت آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ڈھلے گی۔ قرآن و حدیث نے قوانین بنا دیے ہیں، ان کو سیکھنا ہمیں لازم ہے۔ جیسے ملک کے قانون، آپ اگر چاہیں میں سگنل توڑ دوں اور کوئی بھی کام کرتا رہوں اور ملکی قوانین مجھے رعایت دیتے رہیں، ایسے کیسے ہوگا؟ اگر ہر شخص اپنی رعایت کے مطابق ملکی قانون کو بدلتا رہے گا تو یہ پوری روڈیں جنگل کا قانون بن جائے گا، روڈیں اور تباہی مچ جائے گی۔ اسی طریقے سے شریعت کے قوانین ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کو چاہیے تھا، اگر وہ بھائی مجھے سن رہے ہوں فرض کر لیں کہ آپ کو چاہیے تھا کہ دوبارہ نکاح کریں باقاعدہ نئے مہر کے ساتھ، لیکن نہیں کیا تو جتنے عرصے ساتھ رہے گناہ کبیرہ ہوتا رہا، اور 2 گناہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گئے۔ ایک علم نہ سیکھنے کا گناہ، جتنا آپ نے گناہ کیے ان کا علم نہیں سیکھا تھا تو وہ ڈبل گناہ لکھا جاتا رہا، اور دوسرا یہ گناہ کا گناہ۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور میرا مشورہ ہوگا کہ فوراً سے پیشتر حقوق زوجین مکمل طور پہ سیکھیں، اور جتنے بھی مسائل ہیں جو فرض ہیں آپ پر سیکھنا ان کے لیے اپنا وقت نکالیں۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ وقت نہیں ہے تو پھر آخرت میں بہت وقت ہوگا، اللہ نہ کرے اگر اللہ ناراض ہوا تو عذاب سہنے کا وقت بہت زیادہ ہوگا، پھر کیا فائدہ ہوگا؟ آدمی سوچے گا کہ یہ اتنا طویل عذاب، کاش میں تھوڑا سا وقت نکال لیتے، ان عذابات سے بچ جاتا۔ میں بار بار یہ الفاظ دہرا رہا ہوں کہ آپ کی میری مرضی کے مطابق شریعت تبدیل نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح اس کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جو آدمی جیسی نیت کر لے، جیسے چاہے وہ آزادانہ زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹ ہی دیتا رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا ہو تو پھر دوسرے کے لیے بھی تو یہ حق حاصل ہونا چاہیے، چور کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے، وہ کہے کہ میں چوریاں کر لوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، لوگ بھی معاف کر دیں۔ ڈاکے مارنے والا بھی یہی کہے، آپ کا پیسہ لوٹ لینے والا، آپ کا قرضہ دبا دینے والا یہی نیتیں کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رعایت دے، شریعت رعایت دے۔ بتائیے اس کے احساسات، اس کے جذبات، اس کی فیلنگز، اس کے ارادے، اس کی نیتوں کا آپ اعتبار کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اس پہ تو نہیں کریں گے، اور اس کو فوراً آپ یاد دلائیں گے بھائی شریعت کیا کہتی ہے یہ دیکھو، تمہاری مرضی کوئی چلے گی تو پھر آپ کی مرضی کیسے چلے گی؟ اس لیے اچھی طریقے سے سوچے سمجھیں، اور ان بھائیوں کو چاہیے کہ، اور جو بھی مجھے اس طرح سن رہے ہیں تو انہیں توبہ کرنی چاہیے اور فوراً سے پیشتر علم سیکھنے کی طرف آنا چاہیے۔